طہارت ظاہری کے احکام، بدن اور لباس کی نجاستوں سے پاک ہونا۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہمارا بدن اور لباس پاک ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر ہم بدن یا لباس کے نجس ہونے کو بھول جائیں اور نماز کے درمیان یا پھر نماز کے بعد یاد آئے تو ہمیں دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی، اور اگر وقت نماز گزر گیا ہو تو پھر قضا پڑھنا ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ مثلا اگر ہم نہ جانتے ہوں کہ ہمارا بدن یا لباس نجس ہے اور نماز کے بعد پتہ چلے تو پڑھی گئی نماز صحیح شمار ہوگی، یا اگر مجبور ہوں کہ نجس بدن یا لباس ہی میں نماز پڑھیں، مثلا شدید سردی ہو اور کپڑے کو بدلنا یا پاک کرنا ممکن نہ ہو۔ اسی طرح وہ چھوٹے لباس جن سے آگا پیچھا چھپایا نہ جا سکتا ہو، یعنی ستر عورتین نہ کیا جا سکتا ہو، مثلا موزہ، داستانہ اور بیلٹ وغیرہ، تو اگر یہ چیزیں نجس ہوں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دو مواقع پر خون جو کہ بدن یا لباس پر ہو، اگرچہ وہ نجس ہے لیکن اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلا موقع جب خون کم ہو اور مجموعی طور پر کلمے کی انگلی کے پور سے کم ہو، البتہ یہ حکم صرف خون کا ہے، لیکن اگر اس میں پانی یا زخم کا مواد مخلوط ہو جائے تو پھر اسے ہر حالت میں پاک کرنا ہوگا، چاہے اس کی مجموعی مقدار پور سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا موقع وہ ہے کہ زخم یا پھوڑی کی وجہ سے بدن یا لباس نجس ہو گیا ہو اور اس کا پاک کرنا مشکل امر ہو، تو ایسی صورت میں اس زخم یا پھوڑی کے اچھے ہونے تک اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے۔